بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، مگر انسان کا ڈسا ہوا انسان مرنے تک تڑپتا رہتا ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ کسی ناقدرے شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ اسے سونے کے پیالے میں آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اپنے پیر دھو لے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ ہمارے ظالم معاشرے نے عورت پر کئی ظلم کیے، مگر مرد پہ ایک سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اس کے رونے کا حق چھین لیا۔ نرم دل سے پتھر دل بننے کا سفر یقین مانے آسان نہیں ہوتا۔ امید رکھو، خدا ہر چیز پر قادر ہے، وہ پتھر میں موجود کیڑے کو رزق دے سکتا ہے تو تمہیں اچھا نصیب بھی وہی دے گا، بس تم یقین کا دامن تھامے رہو۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ جو شخص آپ کے دل کا سکون کھا جائے اسے آپ کے دل میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دل تہجد میں تھا، فجر ہستی ہوئی، ظہر 11 میں عصریں قضا ہو گئی، پھر نہ مغرب رکی، اس طرح زندگی کی عشاء ہو گئی۔ اعتبار روح کی طرح ہوتا ہے، ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں آتا۔ جھوٹ کے دو ذائقے ہوتے ہیں، خود بولو تو میٹھا اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ اگر کوئی دل توڑ جائے تو یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ٹوٹے ہوئے دلوں سے بہت محبت ہے۔ جس مرد کے اندر یہ دو عادات ہوں وہ وفادار مرد ہے، اسے کھونا مت۔ نمبر 1، وہ تمہارے لیے وہ چیز پسند کرے جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ نمبر 2، وہ تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہو۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ جس سے محبت ہو جائے وہ شخص ٹکے کا بھی نہ ہو لیکن سب سے خوبصورت لگتا ہے۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پہ واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ نفرت ہمیں بہت مضبوط کرتی ہے، لڑنا اور آگے بڑھنا سکھاتی ہے، اور ہم جب بھی ہارتے ہیں محبت سے ہارتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہے جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ نکاح عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ یک جان ہو جائیں۔ لغت میں اس کی مثال ہے جیسے نیند آنکھوں میں جذب ہو کے آنکھ بن جاتی ہے اور بارش کا پانی مٹی میں جذب ہو کے مٹی بن جاتا ہے۔ دو زندگیوں کا آپس میں اس طرح جڑنا کہ ایک ہو جائیں، نکاح ہے۔
اچھے لوگوں کا اللہ تعالیٰ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جی ہی لینا چاہیے تھا، مرتے مرتے خیال آیا مجھے، اور آخر میں تھا، میرا رب تھا اور میرے اعمال تھے۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کے لیے لوگوں کو ترستے دیکھا ہے۔ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں۔ چلو یہ بھی اچھا ہی ہے کہ ہم کسی کو اچھے نہیں لگتے، کم از کم کسی کی آنکھوں میں آنسو تو نہیں ہوں گے ہمارے جانے کے بعد۔ وہ زمانہ نہیں رہا صاحب جب بچھڑ کر ملال ہوتا تھا، اتوں لے کے تھلے ویکھاں تیرے جسے ولے ویکھاں، کیڑی شیدی آکڑ بندیا کی یہ تیرے پلے ویکھاں۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔